ناظرین السلام علیکم، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں قرآنی سوروں کی معرفت لے۔ ہمارے اس شو کے اس ایپیسوڈ کے ذریعے بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک ہر سورے کے معنی، اس کے فائدے آپ لوگوں تک پہنچا سکیں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں کیا ضرورت ہے اس حساب سے سوروں کی تلاوت کر سکیں، چاہے وہ چھوٹا سورہ ہو بڑا سورہ ہو۔ لیکن ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت دن میں 15 منٹ 10 منٹ ضرور کریں، اور انشاءاللہ اس کو اپنے ڈیلی لائف کا ایک روٹین بنائیں، جہاں سارے کام ہم اپنے لائن اپ کر کے رکھتے ہیں کہ کھانا بنانا ہے اور ہم کو بچوں کو اسکول پہنچانا ہے، یا شوہر کے کام ہے، یا صفائی کے کام ہیں، تو اس میں ایک ہمیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ نماز پڑھنی ہے تو اس کے بعد قرآن بھی پڑھنا ہے، 10 منٹ ہی صحیح لیکن اتنا وقت اللہ کی کتاب کو ضرور دیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے سورہ صف کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہے۔ ایک بار پھر اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، سب سے پہلے جاننا چاہیں گے سورہ صف کے بارے میں، کیونکہ ماشاءاللہ قرآن میں 114 سورے ہیں، جن میں سے ہم لوگوں نے کافی کور بھی کیے ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے بارے میں آپ بالکل جاہل ہیں، الحمدللہ ان شو کے ذریعے ہی، لیکن کچھ معرفت معلومات ضرور ہو گئی ہے۔ تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سورہ صف جو ہے اس کے کیا معنی ہیں، اس کا کیا تعارف ہے، کہاں نازل ہوا، کتنی آیتیں، کون سے پارے میں پایا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف جو ہے یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 61 ہے، 61، اور یہ مدینہ میں نازل ہوا، مدنی سورہ ہے۔ 14 آیات اس سورہ مبارک میں ہیں، اور 28ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے۔ اور یہ سورہ اگر ہم دیکھیں، جو یہ 14 آیات ہیں، ان میں 2 بنیادی باتیں کی گئی ہیں، 2 اہم بنیادی باتوں کے گرد یہ سورہ موجود ہے۔ پہلی چیز کہ دین اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پر برتری رکھتا ہے، اور خداوند عالم نے اسے دین حق قرار دیا ہے، اس حوالے سے بات کی گئی ہے، بنیادی جو اس میں موضوع ہے۔ اور دوسری چیز کہ دین کی حفاظت اور ترقی کے لیے جہاد کا لازم ہونا، اور جہاد میں بھی کس طرح سے صف بستہ ہونا ضروری ہے اگر کامیابی کی طرف بڑھنا ہے۔ تو یہ نظم اور ضبط کے اعتبار سے، ڈسپلن کے اعتبار سے، صف بستہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی ایک قطار اور ایک ڈسپلن کے ساتھ جو ہے انسان اگر جہاد میں بھی آتا ہے تو اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ تمام تر باتوں کے گرد یہ سورہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین سورہ، 14 آیات ہیں، بہت زیادہ نہیں، تو اس کی تلاوت کی بھی یقیناً اللہ نے بہت فضیلت اسی لیے رکھی ہے۔ جی آپا، یہ بتائیں کہ چھوٹا سا سورہ ہے، ظاہر ہے، لیکن مطلب اس کی فضیلتیں کیا ہیں کہ ہمیں دنیا میں کس طرح سے فائدہ پہنچائے گا، یا آخرت میں کس طرح سے مفید ثابت ہوگا؟ اس کو بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب کہ وہ فائدہ جان کر اس چیز میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اللہ شاید ہم بھی اس میں سے ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن پر اچھا لگتا ہے جاننا کہ کیا فائدہ ہے۔ بالکل۔ اور اس سورے کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اسے سورہ عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے بھی یہ سورہ جو ہے منسوب ہے، کیونکہ ان کا ذکر اس سورہ مبارک میں ہے، اور ان کے حوارین کا ذکر ہے اس میں، اور اس اعتبار سے کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ تو یہ سورہ عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اگر کبھی یہ آئے ذہن میں یا سوال آئے کہ سورہ عیسیٰ کون سا ہے، تو وہ سورہ صف ہی ہے جسے سورہ عیسیٰ کہا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ عیسیٰ یعنی کہ سورہ صف کو پڑھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے، یعنی اللہ کا ایک بہترین نبی یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام اس انسان کے لیے دعا کریں گے، کس انسان کے لیے؟ جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، اور جب تک کہ وہ انسان دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے استغفار کریں گے، یعنی نبی، اور قیامت میں وہ ان کا رفیق اور ساتھی بھی ہوگا، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قیامت میں ساتھی ہوگا، رفیق ہوگا، اور اگر اس دنیا میں جب تک کہ زندگی ہے تو اس کے گناہوں پر استغفار نبی کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور یہ سورہ ان سے منسوب بھی ہے۔ پھر ایک دوسری بھی روایت موجود ہے، ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں، جو شخص سورہ صف کو پڑھے یا واجب یا مستحب نمازوں میں تو اس کی مداومت کرے، خدا اسے فرشتوں اور انبیاء مرسلین کی صف میں قرار دے گا۔ یعنی وہ کس کی صف میں شمار کیا جائے گا؟ صف نام ہے نا سورے کا، تو ان کی صف میں، ان کی قطار میں اسے شمار کیا جائے گا۔ کون؟ یعنی کہ انبیاء، فرشتے اور مرسلین کی صف میں، یعنی اتنا بڑا شرف اس انسان کو مل رہا ہے۔ لیکن پھر وہی جملہ کہنا
ضروری ہوگا تاکہ جو اگر یہ پہلی مرتبہ اگر یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہوں قرآنی سوروں والا تو یہ جملہ جو ہم ہر مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ فقط تلاوت کر لینے سے ہی معاملہ ہم یہ سوچیں کہ بس ہم نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا, کوئی عبادت نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اس کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئیں تو چلو آج ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی حقوق العباد نہ حقوق الناس ادا کر رہے ہیں, کچھ نہیں. تو اب اگر ایسا انسان سوچ کر کے سورے کو پڑھے گا تو اس کا ثواب اسے نہیں حاصل ہوگا, بلکہ وہ ان چیزوں کو واجبات کو بھی ادا کرتا ہے, حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کچھ غلطیاں یقیناً انسان سے ہوتی ہیں لیکن وہ اس پر توبہ بھی کرتا رہتا ہے اور انہیں سدھارنے کی کوشش بھی کرتا ہے, یہ عہد کرتا ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ سورے کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اسے اس کا اجر و ثواب اسی اعتبار سے جو بیان کیا گیا ہے اسے عطا فرمائے گا. ہمیں کھانا بھی بناتے ہیں تو اس میں 4 طریقے کے جب انگریڈینٹس پڑتے ہیں تب وہ مکمل ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ایک چیز خالی رکھ دیں اور کہیں کہ یہ کھانا ریڈی ہو گیا تو ایسا نہیں. تو عبادتوں کا بھی اسی طرح ہے کہ ساری چیزیں کریں گے پھر سورہ بھی پڑھیں گے تب اس کا فائدہ. اور یقیناً اللہ نے جن چیزوں کو واجب قرار دے دیا تو واجب کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر نہیں انجام دیتے ہیں تو انسان گنہگار ہوگا. تو واجبات کو ترک نہ کریں, واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا خیال کریں اور یہ عظیم سوروں کی تلاوت کر کے یہ شرف حاصل انسان کر سکتا ہے. جی آپا یہ بتائیں کہ کیا یہ سورے کا کوئی شان نزول ملتا ہے کہ کیا موقع تھا جس پر یہ سورہ نازل ہوا؟ جی خواہر, اگر شان نزول کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کی آیت نمبر 2 میں جو بیان کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, یعنی یہاں پر یہ جو تقولون ما لا تفعلون کہا گیا ہے اس حوالے سے ایک شان نزول ملتا ہے. پہلے اس کا ترجمہ پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ اے ایمان لانے والوں تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اب اس کے شان نزول کے اعتبار سے جو مفسرین نے بیان کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کی کامیابی کے بعد جو شہداء کو عظیم اجر اللہ نے دیا ہے, ثواب دیا ہے, تو جب اس کا پتہ لوگوں کو چلتا ہے تو ایک مرتبہ ایک لوگوں کا گروہ ہے کہتا ہے کہ ہمارے لیے بھی اگر آگے چل کر آئندہ کچھ ایسی جنگیں ہوئیں تو ہم اس میں مطلب حصہ لیں گے اور یہ عظیم ثواب ہم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ اجر و ثواب اللہ ہمارا بھی مقدر کر دے. تو ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی. لیکن پھر جب جنگ احد آتی ہے تو جنگ احد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے حسرت اس وقت کی تھی جنگ بدر کے بعد شہداؤں کے مقام کے اعتبار سے, لیکن جنگ احد میں وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں, میدان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ رسول اللہ کی پیشانی زخمی ہوتی ہے, آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں دانت کے اعتبار سے. تو یہ تمام چیزیں پیش آئیں کہ جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آگے اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم بھی یہ عظیم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب موقع اللہ نے دیا انہیں تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے, فرار اختیار کیا. اس وقت یہ آیت جس کی آیت نمبر 2 کی میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 2, وہ اس وقت نازل ہوتی ہے ان کی مذمت میں کہ ان لوگوں نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تو اس مقام کو حاصل کر لیں گے, لیکن اللہ نے موقع دے دیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس موقع کو حاصل نہیں کیا. ایک دوسری تفسیر بھی پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت حکم جہاد کے نزول سے پہلے یہ کہا کرتی تھی کہ جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو ایک دوسری تفسیر بھی بیان کی گئی ہے. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہتے تھے کہ اللہ کوئی ایسا عمل بتائے جس کا ثواب بہت زیادہ ہو خدا کی نگاہ میں اور بہترین عمل ہو خدا کی نگاہ میں. تو اب پروردگار عالم نے انہیں یہ خبر دی تھی کہ افضل الاعمال جو ہے تمام اعمال میں سے جو افضل ہے ایمان خالص اور جہاد ہے, یعنی ایمان خالص اور جہاد یہ بہترین عمل ہے. تو لہٰذا اب جب جہاد کا موقع انہیں دیا گیا تو ان لوگوں نے اس چیز کو حاصل نہیں کیا بلکہ اس جہاد کے معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھا. تو لہٰذا یہ آیت نازل ہوتی ہے ان کی مذمت میں کہ جس بات کو خود عمل نہیں کرتے ہو اسے دوسروں کو کیوں کہتے ہو. کہ بعض دفعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم خود بھی ان چیزوں کو عمل میں نہیں لاتے لیکن دوسروں کو کہنے کے لیے کہ نہیں یہ چیز تو تمہیں کرنی ہی ہے, لیکن ہم اپنے نفس سے پوچھیں کہ اس چیز کو ہم نے کتنا انجام دیا ہے. تو یہ سورہ مبارکہ کی جو ہے شان نزول کے حوالے سے دوسری نمبر آیت کے اعتبار سے یہ کچھ باتیں ہمارے سامنے مفسرین نے رکھی ہیں. جی آپا 14 آیتیں اس سورے میں پائی جاتی ہیں تو کن باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, وہ کیا مضامین ہیں جو اس سورے میں مل رہے ہیں؟ جی اس کے مضامین کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اور سورہ صف کی مضامین کو یعنی 14 آیات میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں اسے 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے.
اور اسے اس طرح سے پیش کرنا چاہوں گی کہ سورہ کا آغاز جو ہے خداوند عالم کی تسبیح سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد امور حقائق کو قبول کرنے کے لیے دلوں میں آمادگی پیدا کرتا ہے یہ سورہ. یعنی پہلا حصہ جو ہے جس میں اللہ کی تسبیح کی جا رہی ہے اور اسے بہترین کام قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی طرف انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے. دوسرا حصہ جو ہے گفتار کردار میں ہم آہنگی. گفتار اور کردار میں ہم آہنگی یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں وہی عمل بھی کرتے ہیں اسی اعتبار سے، جس کا ذکر ابھی میں نے کیا. یعنی کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ دل میں کچھ ہے، یعنی منافقت والی باتیں نہ ہو جائیں. جو زبان پر ہے وہ دل سے واقعا نکلنا چاہیے، دل میں جو ہے وہی باتیں زبان پر آنی چاہیے. تو گفتار اور کردار میں ہم آہنگی اور بلا عمل باتوں سے پرہیز کی دعوت دی گئی ہے. یعنی جس پر ہم خود عمل نہیں کرتے اسے دوسروں کو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں. پہلے ضرورت ہے کہ ہم خود اس میں عمل کر کے آگے بڑھیں. تیسرا حصہ جو ہے ہمیں اتحاد کامل کے ساتھ جہاد کی دعوت دیتا ہے. تیسرے حصے میں جو ہے جہاد کے اعتبار سے بات کی گئی اور اس میں بھی اتحاد کی طرف زیادہ جو ہے توجہ دی گئی ہے. چوتھا حصہ اس سورہ کا بنی اسرائیل کی پیمان شکنی کی یاد آوری اور ظہور اسلام کے بارے میں مسیح کی بشارت کو جو ہے پیش کر رہا ہے. یہ چیزیں بیان کی گئیں. پانچواں حصہ دین اسلام کی تمام ادیان پر فتح سندی کی ضمانت. یعنی دین اسلام تمام جو بھی ادیان اس دنیا میں ہیں، دین موجود ہیں، ان میں پروردگار عالم دین اسلام کو حق دین قرار دے رہا ہے، اس چیز کی طرف بات کی گئی ہے. اور چھٹی چیز جو ہے جہاد کی طرف مؤثر دعوت اور مجاہدین راہ حق کی دنیاوی اور اخروی جزاؤں کا بیان. کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جب جہاد کا حکم آ جائے اور جب جہاد واجب ہو جاتا ہے تو اگر وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو اس مجاہد کے لیے اللہ نے ثواب کیا رکھا ہے، اس کے لیے اجر کیا رکھا ہے، ان چیزوں کا بیان چھٹے حصے میں اس سورہ کے کیا گیا. اور ساتواں اور آخری حصہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کی زندگی کے بارے میں ایک مختصر سا اشارہ ہے اور ان سے ہدایت کا سبق حاصل کرنا جو ہے وہاں پر پیش کیا گیا ہے. تو یہ 7 چیزیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں جن کے گرد یہ پورا سورہ ہمیں نظر آتا ہے. جب ہم اسے پڑھتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو میں نے مختصراً پیش کیا ہے یہ بالکل ہمارے لیے واضح ہوتا چلا جاتا ہے کہ دین اسلام کو بالخصوص جو 2 اہم چیزیں میں نے آغاز میں پیش کی تھیں کہ دین اسلام تمام ادیان پر برتری رکھتا ہے، اور دوسری چیز جہاد کے حوالے سے کہ جہاد کو اللہ نے بہت زیادہ عظمت اور فضیلت بخشی ہے. تو یہ دونوں چیزیں کس طرح سے ہیں یہ جب ہم سورہ کی تلاوت کریں گے اور اس کی مکمل تفسیر کو پڑھیں گے تب ہمارے لیے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. تو یہ تمام باتیں مضامین جو ہے کور کیے گئے. جی آپا، آخر میں اس سورہ سے ہم اپنی عام زندگی میں کیا پیغامات لے سکتے ہیں کہ کس طرح ہم کو اس سورہ سے سبق یا سیکھ لینی چاہیے؟ جیسا کہ سورہ کا نام ہے سورہ صف، اور اگر ہم سمجھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صف یعنی جیسے کہ قطار کی ایک ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ میں انسان کو آگے بڑھنے کے لیے یہ سورہ ہمیں جو ہے متوجہ کرتا ہے. اور جب اس کے معنی مطالب کو ہم جانتے ہیں تو بات واضح اور ہو جاتی ہے. ترجمہ تفسیر کو جب ہم جانیں تو بات ذرا اور واضح ہو جاتی ہے. پیغام کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے ذریعے سے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ انسان کے لیے ایک صف بستہ ہو کر کے آگے بڑھنا کتنا بہتر ہے. یعنی جہاد کا ایک راستہ اپنا کر کے وہاں پر مثال دی گئی ہے جہاد کے اعتبار سے کہ جہاد میں بھی جو صف بستہ ہیں، ایک لائن میں ہیں، قطار میں ہیں، ایک ساتھ ہیں، یعنی متحد ہیں. یعنی یہ جو صف بستہ ہونا ہے یہ ایک یونٹی کی نشانی ہے، ایک اتحاد کی نشانی ہے، وحدت کی نشانی ہے کہ انسان مل کر کے جب آگے بڑھتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے. آج بھی ہم دیکھیں کہ کہیں پر بھی کامیابی کا تصور کسی ملک کے اعتبار سے بھی تو دیکھیں تو جہاں پر زیادہ یونٹی ہوتی ہے، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے آگے بڑھنا جانتے ہیں تو وہاں پر کامیابیاں اور زیادہ ہوتی ہیں. اور جہاں پر بہت زیادہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے خیال کے اعتبار سے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی دوسرے کو حقیر بتانے کی کوشش کرتا ہے، تو لہٰذا اس کے ذریعے سے بہت ہی زیادہ انسان بکھرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی کامیابی کی طرف نہیں بڑھ پاتا، وہ ملک بھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھتا. ہم واضح مثال لے لیں ہمارے ہندوستان کی کہ جب انگریز آئے تو انہوں نے یہی تو کام کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ہندوستانی جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان میں ایکتا ہے، ایک یونٹی ہے، اگر یہ مل کر کے آگے بڑھتے ہیں تب تو پھر ہمارا معاملہ یہاں پر اثر انداز نہیں ہوگا. تو انہوں نے جو راستہ اپنایا وہ تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کا کہ ان میں پھوٹ ڈالی جائے
اور پھر راج کیا جائے. تو اب یہ جانتے ہیں کہ یہ جب صف بستہ ہوں گے تب ہم ان پر جو ہے کچھ بھی اپنا حربہ نہیں استعمال کر سکتے. قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایک ہو جاتے ہیں, ایک ہو کر کے آگے بڑھتے ہیں, تو پھر کوئی بھی ایسی طاقت جو دشمن طاقت ہے وہ اس پر غلبہ نہیں پائے گی. لیکن جب انسان بکھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر ہمارے سامنے ایسے بھی نتیجے سامنے آتے ہیں کہ صہیونی جو ہیں, جو مختصر سے تھے لیکن مسلمانوں کی ہی زمین کو لے کر اور ان لوگوں نے اسے اپنی طرف جو ہے موڑ دیا اور مسلمان غافل رہا, غفلت میں رہ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بکھرا ہوا تھا, منتشر تھا. یہی اگر صف بستہ ہوتا, ایک ساتھ چلتا, تو اس کے لیے کچھ اور صورتحال ہوتی. تو آج بھی اس دور میں حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلمان ہیں, ہر ایک اپنے آپ کو جنتی بتانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن کوئی مل کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے مل کر کے آگے بڑھنا نہیں چاہتا. فقط یہ نعرہ لگا لینا کہ ہم جو ہے بہت پاورفل ہیں, یا اپنے آپ کو بہتر بتانے کے لیے چیخنا چلانا, اس سے کام نہیں بنتا. یقیناً اس کے لیے عقیدت کی ضرورت ہے, اور عقیدت کے میدان میں جب آتے ہیں تب انسان متحد رہ کر کے آگے بڑھتا ہے اور تب عظیم کامیابی کو حاصل کرتا ہے. یہ سورہ ہمیں کامیابی کی طرف اگر لے جانا چاہتا ہے تو اس کا راستہ بھی بتا رہا ہے کہ ایک ہو کر صف بستہ ہو کر کے آگے بڑھتے ہو تو بہترین کامیابی مقدر ہوتی ہے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان پیغامات کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر لا سکیں. ناظرین, آپ لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اس سورے کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کریں اور کوشش کریں کہ جس طرح آپا نے بتایا ہے کہ ہم قوم کو تو چھوڑیں, ہمارے اپنے گھر میں ہی اتنے اختلاف ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی اتحاد میں نہیں ہیں. تو کہا جاتا ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو سب سے پہلے جو راستہ اپنائیں وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اتحاد کریں, اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک ہارمنی کریٹ کریں. پھر انشاءاللہ دوسرا سٹیپ ہے کہ محلے میں ہارمنی کریٹ کی جائے, اور اس طرح سے اپنی زندگی میں بھی نظم اور صف جسے کہا جاتا ہے وہ لایا جائے. اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل وین. مجھے دیجیے اجازت, شکریہ, خدا حافظ.